السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ نہ دینا دردناک عذاب ہوگا۔ اے ایمان والو، جو لوگ سونا چاندی اور مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن دوزخ کی آگ میں تپائے جائیں گے اور ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا مال و دولت ہے جسے تم نے اپنے رب کے لیے دنیا میں جمع کیا تھا، لو اب اس کا مزہ چکھو۔ پارہ 10 رکوع نمبر 11۔ گنج سانپ کا عذاب۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو کل میدان محشر میں وہ مال ایک گنج سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، پھر وہی سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا اور وہ سانپ اس کا ایک بازو کھائے گا، اور اس کے بعد جب دوسرا بازو کھائے گا تو پہلا واپس آ جائے گا، جب پہلا کھائے گا تو دوسرا واپس آ جائے گا، یعنی اس شخص کو عذاب پر عذاب ہوتا رہے گا، اور وہ سانپ اس سے کہے گا میں تیرا مال ہوں جس کو تو دنیا میں جمع کرتا تھا اور زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کو قتل کر دینا۔ حدیث شریف ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ اس وقت کچھ لوگ کافر ہو گئے، یعنی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر بیٹھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جہاد کا حکم فرما دیا اور فرمایا میں ان لوگوں سے جہاد اور قتال کروں گا جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، یعنی نماز کو فرض جانتے ہیں اور زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں۔ خدا کی قسم جو بکری کا بچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر کیا کرتے تھے، اگر مجھے نہیں دیں گے تو میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والا ہلاک ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ثعلبہ بن ابی حاتب نے زکوٰۃ نہیں دی تو وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ حضرت ابو امامہ واہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ثعلبہ بن ابی حاتب انصاری ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے مالدار ہونے کی دعا فرما دے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثعلبہ تھوڑا مال بہتر ہے زیادہ مال سے، کیونکہ تھوڑے مال میں اللہ کا شکر آسانی سے ادا ہو جاتا ہے اور زیادہ مال پر شکر ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ سن کر ثعلبہ واپس چلا گیا، لیکن ان مال و دولت کی محبت نے اسے ایک بار پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ وہ مجھے مالدار بنا دے، اور ثعلبہ کہنے لگا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا، اگر وہ مجھے دولت سے نوازے گا تو میں اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا اور ہر ایک حقدار کا حق ادا کروں گا۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھا دیے اور دعا کی اے اللہ ثعلبہ کو مال عطا کر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا ثعلبہ کے حق میں قبول ہو گئی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ثعلبہ نے کچھ بکریاں خریدی اور اللہ کی شان دیکھو کہ وہ بکریاں کیڑوں کی طرح بڑھنے لگی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں یہ جگہ تنگ ہونے لگی تو ثعلبہ اپنی بکریوں کو لے کر دور جنگل میں چلا گیا اور بکریوں کے ساتھ وہیں جنگل میں رہنے لگا۔ پہلے 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا تھا، لیکن اب صرف ظہر اور عصر کی نماز آ کر جماعت سے پڑھتا۔ مال اور بڑھا تو اب 5 وقت کی نماز کی جماعت میں حاضر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ایسا وقت آ گیا کہ وہ جمعہ کی نماز میں بھی حاضر نہیں ہو پاتا۔ مال و دولت کی محبت نے ثعلبہ کو مسجد اور باجماعت نماز سے دور
کر دیا، یہاں تک کہ جمعہ بھی چھوٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ صالبہ مسجد میں جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جمعہ میں بھی حاضر نہیں ہوتا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے دریافت فرمایا کہ صالبہ کا کیا حال ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صالبہ کا مال اتنا بڑھ گیا کہ وہ مدینے میں جنگل تنگ پڑ گئی اور وہ اپنی بکریوں کو لے کر دور جنگل میں چلا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، صالبہ تجھ پر افسوس، صالبہ تجھ پر افسوس ہے۔ جب اب ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ اکرام کو زکوٰۃ اور صدقات اکٹھا کرنے کے لیے مالداروں کے پاس بھیجتے ہیں۔ جب صحابہ اکرام مالداروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو حضور کا حکم سناتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ زکوٰۃ اور صدقات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ شریف کے لیے روانہ فرما دیتے ہیں۔ لیکن جب صحابہ اکرام زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے صالبہ کے پاس پہنچے تو وہ یہ کہہ کر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ یہ ٹیکس ہے، جاؤ فرصت کے وقت میں سوچوں گا پھر زکوٰۃ ادا کروں گا۔ صالبہ کا یہ جواب سن کر صحابہ اکرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ ابھی صحابہ اکرام نے صالبہ کا پیغام نہیں سنایا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صالبہ تجھ پر افسوس ہے، صالبہ تجھ پر افسوس ہے، تو نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اور جب صحابہ اکرام نے صالبہ کا جواب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صالبہ پر بہت افسوس کیا۔ اسی وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر وہ ہمیں اپنی فضل سے دے گا تو ضرور ہم خیرات کریں گے اور بھلے آدمی ہو جائیں گے، اور جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو کنجوسی کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ جب صالبہ کو معلوم ہوا کہ اس کی مذمت میں قرآن کی آیت نازل ہوئی تو وہ گھبرایا اور کہنے لگا، لوگ مجھے بخیل اور کنجوس کہیں گے۔ بدنامی کے ڈر سے زکوٰۃ کے مال کا حساب لگایا اور زکوٰۃ لے کر حضور کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور عرض کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا ہوں، میری زکوٰۃ قبول فرما لیجیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صالبہ تو اپنی زکوٰۃ واپس لے جا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے منع فرما دیا۔ یا سن کر صالبہ اپنے سر کو پیٹتا ہوا واپس چلا گیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ بظاہر دنیا سے میرے آقا آج بھی زندہ ہے، بے شک ہو گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو وہ آپ کے دور میں زکوٰۃ لے کر آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، جب حضور نے تیری زکوٰۃ قبول نہ کی تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو صالبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر صدیق نے تیری زکوٰۃ نہیں لی تو میں کیسے لے سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں صالبہ کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، یا وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے تو ان لوگوں کا یہ انجام ہوا۔ اللہ پاک تمام مال داروں کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیں۔